رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جاتا ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس قار خیر میں حصہ لیجیے اور خود بھی اس لعنت سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، آمین۔ کتاب و سنت میں جھوٹ کی بڑی سخت انداز میں مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنا ہر دین، مذہب، ہر اخلاقی معیار کے اعتبار سے ہر قوم، ہر معاشرے میں ہمیشہ ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، اور ہر معاشرے اور قوم میں اس کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ در حقیقت دین اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جھوٹ تمام خرابیوں کی جڑ یا تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک الفاظ لکھا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں، خواہ وہ جھوٹ ہو، سچ ہو، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہا ہے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان فرشتوں کو نہیں معلوم کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، بس ان کو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ تو اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور روز محشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب نام اعمال پیش ہوں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اور ایسے لوگوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں بھی اور حدیث میں اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا، لڑائی کرنا، غیبت کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولی ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، لڑائی کرنا ترک نہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس روزے کی کوئی حاجت نہیں، نہ کوئی ضرورت ہے۔ روزہ صرف حلال کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ حرام باتوں سے بھی بچنے کا نام ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز کھانے سے روزے کی حالت پر اثر پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح فحش گوئی سے بھی روزے کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی، اور ایسے روزے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور روزے کا تو اصل مقصد ہے ہی یہی کہ انسان ہر وہ کام سے یا ہر گناہ سے رک جائے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، اسی لیے جھوٹ، لڑائی اور غیبت سے روزے کے معاملے میں پرہیز کیا جائے۔ جھوٹ ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان سچا مومن بن نہیں سکتا جب تک ان باتوں کو چھوڑ نہ دے جس میں جھوٹ کی عادت ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ صرف خود جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی آرام سے اس جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک مثال ہے کہ عام طور پر اگر کسی کے گھر میں فون آ جاتا ہے یا کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے ہمارا پوچھنے، تو ہم اپنے بچوں کو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کہو امی سو رہی ہیں یا ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہوتی ہیں۔ ہم خود ہی اپنے بچے کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ یاد رکھیں، بڑی بڑی باتوں پر یا بڑے بڑے جھوٹ بولنے پر صرف نہیں گناہ ملے گا یا عذاب ملے گا، بلکہ جو چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو باتوں پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کی بھی پکڑ ہے، اس کی بھی اللہ کے گھر پوچھ ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کے گھر ہم جا رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص کا اگر فون آ جائے اور ہمیں دیر ہو جائے تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس میں ابھی پہنچا، اور ہم اپنے گھر سے ہی نہیں نکلے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ شخص آپ کا انتظار کر رہا ہو، یعنی آپ نے جو اس سے بیان کر دیا کہ بس میں ابھی پہنچ رہی ہوں، اور ابھی تو آپ گھر سے ہی نہیں نکلی۔ یاد رکھیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، کوئی ہم سے ٹائم پوچھتا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہ بتا دیتے ہیں اس کو کہ 12 بج رہے ہیں، حالانکہ 12 بجنے میں 2 منٹ رہ جاتے ہیں یا 12:02 ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ منٹ کا گھٹانا اور بڑھانا بھی جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل یہ ادا انسان کی پسند نہیں ہے کہ وہ دوسرے یعنی اپنے لوگوں کو دھوکہ دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی جھوٹ بولا جائے، چاہے بڑا ہو جھوٹ، چاہے چھوٹا ہو جھوٹ۔ یہ دونوں ہی معاملات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے اس درجے میں گرائے گا، اور اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا،
اور اوندے منہ گرنا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس جہنم میں گرائے گا جہاں کا عذاب بہت سخت ہے، جہاں کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جب بھی مسلمان گھاٹے میں ہے، کیونکہ ہم غیر مذہب بد مذہب لوگوں کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم دوسرے مذہب بد مذہب لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کے اچھے اور برے طور طریقے کو ہم بڑے آرام سے اپنا لیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں 1 اپریل۔ اس دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی عروج پہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غیر مسلم تو مناتے ہی مناتے ہیں، ساتھ مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے۔ اس دن کو بطور فیسٹیول یا فن ٹائم سمجھ کے گزارتے ہیں۔ باقاعدہ اب تو منانے لگ گئے ہیں کہ 1 اپریل کو دنیا بھر میں اپریل فول کے نام سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس عمل سے فرد حاصل کرتے ہیں۔ دوست، احباب، رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ اپریل فول مناتے ہیں اور بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور یہ کہہ کے جو ہے وہ ہنسی مذاق میں اس دن کو اڑا دیا جاتا ہے کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، اور سامنے والے کے دل پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ در حقیقت ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کا چلن عام ہو چکا ہے، چاہے وہ گھریلو سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو، معاشی سطح پر ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو، یعنی جو بھی شعبہ ہو، جھوٹ سے کام لیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس جھوٹ کی لعنت سے ہمارا مذہب بھی نہیں بچ پا رہا، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مذہب کو بھی انوالو کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو، اور وہ بھی جھوٹی حدیثوں کو ان کی طرف منسوب کر کے۔ یاد رکھیں، یہ جو معاملہ ہے نا، جو جھوٹی حدیثوں کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دینا، یہ نہایت سنگین معاملہ ہے۔ اس کی سزائیں بہت بڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر اور میرے اللہ پر جھوٹ منسوب کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آج کل دیکھیں یہ چیز کتنی عام ہو گئی ہے اس میڈیا کے تھرو، کہ جو ہم لوگ حدیثیں فارورڈ کرتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ اس کو عالم دین کے پاس اس کی کنفرمیشن لیتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بس جہاں ہم نے حدیث دیکھی اور نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا، بغیر تصدیق کیے لوگوں کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ جو اس حدیث کو یہ سوچ کر اس پر عمل کرے گا، اور آپ نے اس کو فارورڈ کیا ہوگا، تو وہ جتنا اس پر سوچ کر عمل کرے گا، آپ کو اس کا سارا گناہ ملے گا۔ بعض لوگ کاروبار کے لین دین میں بھی جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جھوٹ جیسی لعنت سے بچائے۔ ہاں، بعض جگہ ہمارا دین دیکھیں نا سخت ہے، اور نہ اتنا بے پرواہ کہ انسان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ بعض جگہوں پر ہمارا دین ہم کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے جائز کاموں میں انسان کو اپنا خود محاسبہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کا دل ایک سچا مفتی ہوتا ہے۔ تو کئی جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے، جیسے سورہ نحل میں آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے جھوٹ یا کفر بول دے لیکن اس کے دل میں ایمان ہو تو اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ باقی عام دنوں یا عام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ملتی ہیں کہ 3 مواقع پر جھوٹ بولنا بالکل جائز ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، جیسے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا، جنگ کے ٹائم پر جھوٹ بولنا، یا میاں بیوی کے جو باہمی گفتگو ہو رہی ہو تو ان کے بیچ میں صلح کروانا، وہ بھی ضرورتاً تو جائز ہے، لیکن کچھ ایسے ذو معنی الفاظوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت ایک آسان سا عمل ہے، لیکن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کہ سب سے پہلے اس چیز کو اپنے دل میں تہیہ کر لیں، اور اس دل میں اپنا یقین بٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہے، جو میں بول رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے۔ بس اس یقین اور خوف کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔
بس اس بات کو اپنے دل میں پیوست کر لیں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روزے جیسی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رکھی ہے کہ روزے کی حالت میں انسان نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ کچھ پیتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چھپ کے کھا اور پی سکتا ہے، لیکن اس کو ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کیا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس زندگی میں یہی جذبہ اگر اپنے دلوں میں ہم نے رکھ لیا تو انشاءاللہ جھوٹ بولنے کی لعنت سے ہم بچ جائیں گے۔ بس زندگی میں ہمیں جھوٹ کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جھوٹ جیسی لعنت سے بچائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔